حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی بہادری دکھانے کے لیے ایک قومی غیرت اور ایک ریاکاری کی غرض سے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ عز و جل کی راہ میں ہے؟ ارشاد فرمایا جو اس غرض سے لڑے کہ اللہ عز و جل کا کلمہ بلند ہو تو وہی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ حضرت سیدنا علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ اللہ الغنی عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کلمۃ اللہ سے مراد اسلام کی دعوت دینا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد لا الہ الا اللہ ہے۔ نیک اعمال اچھی نیت سے ہی نیک بنتے ہیں، عبادت میں اخلاص شرط ہے۔ جو محض کسی دنیاوی غرض سے کوئی نیک عمل کرے تو اس عمل کے ضائع ہونے میں کوئی شک نہیں، اور اگر اس عمل کو کسی دینی غرض کی وجہ سے کیا جائے تو جمہور کے نزدیک وہ عمل درست ہے۔ جو فضیلت مجاہدین کے بارے میں بیان ہوئی ہے وہ ان مجاہدین کے لیے ہے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے۔ نبی آخر الزمان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے کو اس کے سوال کے الفاظ سے ہٹ کر بہت جامع انداز میں جواب عطا فرمایا، کیونکہ غیظ، غضب اور اہمیت، شرم و غیرت کبھی اللہ عز و جل کے لیے ہوتی ہے تو کبھی دنیا کے لیے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر الفاظ میں جواب ارشاد فرمایا کہ جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا علامہ نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی شرح مسلم میں فرماتے ہیں اعمال ہمیشہ اچھی نیتوں سے ہی اچھے بنتے ہیں، اور مجاہدین کے بارے میں جو فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ اس شخص کے لیے ہے جو اللہ عز و جل کے کلمے یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرے۔ حمیتاً سے مراد جوش، غیرت ہے، اور غیرت آل و اولاد کی طرف سے ہوتی ہے۔